صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والے اپنی تعریف نہیں سن سکتے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت و محبت کا درس دیتی ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی زندگی کا کارآمد ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں ہے، بس وہ اس کے اندر کی ساری امیدیں چوس جاتا ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ سچ رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے، جبکہ جھوٹ رزق کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں کہ انسان کیسا ہے۔ کالی رات میں 2 کالے پہاڑوں کے درمیان ایک چیونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چیونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں، اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے ہی بندے ہیں، پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ زندگی کی کچھ سمجھ تب آتی ہے جب آپ کو علم ہوتا ہے کہ آپ کا تو صرف استعمال کیا جا رہا تھا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اترا جائے، مگر ان سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بے لطفی، بدی اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ احساس ختم، اہمیت ختم،
جناب دل بھرا اور رابطے ختم۔ وقت تو انسان کے چہرے تک بدل دیتا ہے، پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس نہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ خدا کی زمین پر خدا بننے والے یاد رکھیں، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ بھروسہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں اور کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ ہی دیتا ہے۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے خطرے میں اور بدمزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ گے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ ضروری ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کی اجازت اور موقع نہ دو۔ انسان نے ترقی تو بہت کی، لیکن ایسا کچرا دان نہ بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ محنت اور کوشش آپ کو وہ سب دیتی ہے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکل آتے ہیں۔ اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لو، تم پوری دنیا سے لڑ جاؤ گے۔ تعلیم کی جڑیں کڑوی ہوتی ہیں، لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ عورت کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور اللہ پر ختم کرتی ہے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جس محبت کا تعلق صرف حسن سے ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں
وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش ہونا چاہیے۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو۔ مانا کہ میں نہیں ہوں تیری محبت کے لائق، مگر تو میرا شوق دیکھ، تو میرا اعتبار دے۔